بزدل دشمن کی جاریت کا جس طرح بنیاد المرصوص اور مارکہ حق کے ساتھ جس طرح دوبارہ میں کہوں گی کہ افواج پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور اسی طرح تمام وزرائے اعلیٰ کے ساتھ جو کردار پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب نے نبھایا، میں اس پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کروں۔ جناب اسپیکر، بجٹ سپیچ کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ 1 سال کا جو عرصہ تھا اور اب تقریباً 4 مہینے اس میں مزید آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس۔ کرنل شعیب امیر صاحب، کرنل صاحب، I have made sure when the members from the opposition speak, I won't allow the members to interrupt them and cross talks. Please. جناب اسپیکر، جو 1-1.5 سال گزرا ہے اس پہ پہلے بات کرنے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح ڈیولوشن ہوئی اور صوبوں نے اپنی امپاورمنٹ کرنی تھی، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ امپلیمنٹیشن میں ہو، چاہے وہ گورننس میں ہو، اور جس طرح جب 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن ہوئی تو جو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہونی تھی، جو محکموں کے اندر اسٹرینتھننگ ہونی تھی، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی۔ تو جہاں ہم نے 1.5 سال میں جو پرفارمنس کی، جس پر میں ابھی آؤں گی، جو ایک شاندار روایت قائد میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ایک روایت تھی، انتھک محنت کی، ڈیلیوری کی، ٹرانسپیرنسی کی، بیسٹ گورننس کی، میرٹ بیسڈ پالیسی کی اور عوام تک ریلیف پہنچانے کی، اس شاندار روایت کو جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے قائم رکھا، وہ انپریسیڈنٹڈ۔ اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ بڑے عرصے بعد 4-4.5 سال جس قسم کی معاشی مفلوج یہ سسٹم رہا، جس طرح کا یہ سسٹم ہمیں ملا، ڈیفالٹ کرتا ملک ملا، اور یہ بڑی اچھی اور خوشائن بات ہے کہ الحمدللہ کم از کم پنجاب کے فیصلے بنی گالہ میں نہیں بلکہ پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں، اور ہماری پنجاب کی حکومت جو ہے وہ کسی فرنٹ مین سے نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی حکومت، جو کہ عوام کی خدمت کی حکومت ہے، عوام کو ریلیف دینے کی حکومت ہے۔ اور ہم نے بجٹ صرف فائلوں میں نہیں بنایا، ہم نے صرف بجٹ کاپی پیسٹ نہیں کیا جس طرح ہوتا رہا، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گی۔ ہم نے عوام کی ضروریات اور امنگوں کے ساتھ اس بجٹ کو جوڑا ہے، اور یہی وہ جذبہ تھا جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ یہ بجٹ بنا رہی تھیں تو ایک شعبے کو پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، نہ صرف اس کی پرفارمنس کو بلکہ اس کے اندر کیا جدت لانی ہے، اس کے اندر کیا ٹرانسپیرنسی لانی ہے، اس کے اندر کیا اضافہ کرنا ہے، کیا کمی کرنی ہے، انہوں نے خود اپنی سربراہی میں اور اپنی اوور سائٹ میں، یہ چاہے وہ اینول ڈیولپمنٹ پلان ہو اور چاہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا 1240 کا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہو، وہ انہوں نے خود اپنی سربراہی اور اپنی اوور سائٹ میں بنایا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جب میں اس بجٹ پہ بات کرنے لگی ہوں تو میں یہ بالکل کہہ سکتی ہوں اور بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ تعلیم کا پنجاب ہے، یہ صحت کا پنجاب ہے، یہ روزگار کا پنجاب ہے، یہ پر اعتماد عورت مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب ہے، جس میں صرف دن رات عوام کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور آپ نے ابھی بات کی تھی جب شیر علی نے تقریر میں رانا صاحب کو شیخ کہہ دیا تھا، تو آپ نے اپنی بات میں کہا کہ شاید یہ ایسے کہہ کے چھیڑ رہے ہیں ان لوگوں کو، تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کی تقریریں کر کے ہمیں بھی چھیڑتے ہیں اور ہمیں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ غصہ آئے، لیکن جن لوگوں کے پاس کارکردگی دکھانے کو ہوتی ہے، جن لوگوں کے پاس فیکٹس اور فگرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے بات کی جناب اسپیکر، پہلے تو جو بجٹ ہے میں اس کے
کچھ شک و شبہات جو ان کے ذہنوں میں ہیں، لیکن ان کو سب پتہ ہے. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو تقریر کرتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں کہ ان کو نہیں شاید پتہ، یہ کوئی اس میں اندر تفصیل چاہتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کام نظر آ رہا ہے، عوام کو ریلیف مل رہا ہے، منصوبے اس وقت امپلیمنٹیشن میں ہیں. ہم یہاں کوئی دعوے اور وعدے نہیں کرنے آئے، ہم کام کر کے اپنی کارکردگی اس پارلیمان میں بجٹ کے ساتھ پیش کی تھی 1 سال کی. یہ واحد جماعت ہے جس نے اپنی کارکردگی اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور عوام کے پائی پائی کا حساب اپنی بجٹ تقریر سے پہلے ایوان میں پیش کیا. اور اسی طرح انشاءاللہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب وائنڈنگ اپ کریں گی آف دا بجٹ اسپیچ، وہ پوری کارکردگی جو ہے وہ ایوان میں جو عوام کے نمائندے ہیں ان کے سامنے پیش کریں گے. ہم نے یہاں یہ بھی دیکھا کہ 100 دن کے بعد اشتہار آیا تھا کہ ہم مصروف ہیں، اور اس پہ اربوں روپے خرچ ہوئے تھے. ابھی تشہیر کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے 100 دنوں کے بعد ہم مصروف ہیں کہ اشتہارات نہیں دیے تھے. ہم نے 100 دنوں کے بعد 3000 سے زائد اسکیم اور منصوبے دیے تھے، اور جس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 1240 کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں بلکہ یہ ایک مشن ہے، یہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب ہم نے یہ اے ڈی پی پچھلے سال 840 ارب کا جو اے ڈی پی تھا، یہاں سوال کیا ابھی محترم ممبر نے کہ 840 کا بجٹ تھا تو آپ نے 1 ٹریلین کس طرح خرچہ کر لیا. تو 840 کا بجٹ جو تھا وہ 1109 بلین کے اوپر دسمبر میں سپلیمنٹری گرانٹ اسی ایوان نے پاس کی تھی، اور اس کے بعد یہ بجٹ 1109 بلین کے اوپر اے ڈی پی پروگرام ہوا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت کا تاریخی ایکسپینڈیچر 1003 بلین ہو چکا ہے، اور 1003 بلین بجٹ ایکسپینڈیچر یوٹیلائزیشن جو ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی پنجاب صوبے کی یوٹیلائزیشن ہے. اس سے پہلے 580 بلین سب سے ہائیسٹ یوٹیلائزیشن ایکسپینڈیچر تھا. اور یہاں بات ہوئی ڈیٹ کی، اس پہ بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جو پیمنٹ آف فورن ڈیٹ ہے وہ بالکل صحیح بات کی، لیکن وہ 2.5% پچھلے سال سے بڑا ہے، اور جس کے اندر کمپلیٹ ڈونر پورٹ فولیو، ڈونر جو ہم ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز میں ڈونر لون لیتے ہیں، پارٹنر لون ورلڈ بینک اور اے ڈی بی کا لیتے ہیں، اس کے اندر ہم نے پورے کو ری ماڈل کر کے، اس کو ری اسٹرکچر کر کے صرف پچھلے سال کا جو پروگرام اور اس سال کا پورٹ فولیو ہے اس میں 2.5% اضافہ ہوا ہے. ڈومیسٹک ڈیٹ، پنجاب وہ واحد صوبہ ہے الحمدللہ کہ ڈومیسٹک ڈیٹ اس وقت 0 ہو چکا ہے. اور اسی طرح جو ڈیٹ پیمنٹ ہے، ابھی ذکر ہوا کہ اس کو مینج کریں، تو میں بالکل ممبر کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈیٹ پیمنٹ 94% کم ہو چکی ہے. اسی طرح انٹرسٹ پیمنٹ آن اوور آل ڈیٹ وہ 30% ڈکریز ہو چکی ہے. تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو فسکل پروڈنس اور فسکل ڈسپلن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں ہوا. اور جو اون سورس ریونیو، جو پی آر اے ریونیو اتھارٹیز ہیں، وہ پہلے صرف 2 سے 3 ڈسٹرکٹس میں تھیں، پچھلے سال سے اب تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ 19 ڈسٹرکٹس کے اندر پھیل چکی ہیں. اور 0 ٹیکس بجٹ ہے جناب اسپیکر. یہ پھیلی صرف ٹیکس لگانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ہے. تو یہ وہ فسکل اعداد و شمار ہیں جس کی میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ واحد اے ڈی پی پروگرام ہے پنجاب کی تاریخ میں جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کو اگر ملا لیا جائے تو 27% آف اے ڈی پی ہے. ہیلتھ ود 180 بلین اور ایجوکیشن ود 140 بلین. اور یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہاں بات کی گئی ہیلتھ اور ایجوکیشن کی. کل رانا سکندر صاحب جو منسٹر ہیں انہوں نے بڑی تفصیلی اور مفصل گفتگو کی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، اور جو ہیلتھ کی بات میں ابھی کروں گی. لیکن ایجوکیشن میں صرف یہ بتا دوں
کہ خالی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو 140 بلین ہے جو تاریخی بجٹ ہے پنجاب کی تاریخ کا، اس میں جو اسکول ایجوکیشن کی خالی میں بات کروں جناب اسپیکر تو 40 بلین کے لیے 40 بلین کے ساتھ جو جتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں پنجاب کے اسکولوں میں، یہ کیوں نہیں 4.5 سال نظر آئیں؟ یہ جو آج اسکولوں کی بات کر رہے تھے، یہ کیوں نہیں نظر آئی کہ بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے فرنیچر نہیں ہے، واش رومز نہیں ہیں اسکولز کے اندر، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، بچے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی انفراسٹرکچر جو انرولمنٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے؟ کیوں نہیں نظر آیا؟ ہمیں نظر آیا جناب اسپیکر، ہماری وزیر اعلیٰ کو نظر آیا، انہوں نے سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ بجٹ ایلوکیشن اسکول ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، اسکل ڈیولپمنٹ اور آئی ٹی کے اندر کی، اور ان تمام فیسلٹیز کو مکمل 40 بلین کے ساتھ انشاءاللہ ان 2 مہینے میں کر دیا جائے گا۔ پھر جس اسکول میں جانا چاہیں، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کا ہو، چاہے وہ سینٹر ہو، چاہے وہ نارتھ ہو، اس میں ہم نے کسی قسم کی تفریق نہیں رکھی۔ یہ ایکوالٹی کے ساتھ پورے پنجاب کے اندر ان اسکولوں کی مسنگ فیسلٹیز اور کالجز کی مسنگ فیسلٹیز کو مکمل کیا جائے گا۔ پنجاب کے ہر اسکول اور ہر کالج میں ہم کوشش کریں کہ اس سال مکمل آئی ٹی لیبز کا قیام ہو جائے، جس کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے۔ جو ہائر ایجوکیشن میں لیپ ٹاپس ہیں، ہمیں بڑا مذاق کیا گیا کہ لیپ ٹاپ کیوں دیتے ہیں بچوں کو۔ شہباز شریف صاحب نے جب یہ لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی پاکستان مسلم لیگ نون نے، تو اس پر تنقید کی گئی اور بڑے بڑے بینرز لگا کر کہا گیا کہ یہ ذاتی تشہیر کے لیے لیپ ٹاپ دیتے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف صاحب نے جو آئی ٹی کی ایولیوشن تھی اس کو سمجھا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کس طرح آئی ٹی ایکوپمنٹس کی ایولیوشن آ رہی ہے اور پوری دنیا میں ریولیوشن آ رہی ہے اس وقت، اور پھر 4.5 سال بچے اپنی صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو کرنے کے لیے بچوں کو ان لیپ ٹاپس اور اس مشینری اور اس ایکوپمنٹ سے محروم رکھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آتے ہی لیپ ٹاپ سکیمز کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا، اور الحمدللہ اس وقت تک ہم 77,331 لیپ ٹاپس دے چکے ہیں۔ اور اسی طرح وہ بچے جو میرٹ بیس بچے پڑھائی نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، لیکن وہ میرٹ پر پورا اترتے ہیں، لیکن ان کے جو معاشی حالات ہیں والدین کے، وہ نہیں اس چیز کو اجازت دیتے کہ وہ اپنی تعلیم کو آگے کر سکیں، تو ایک تاریخی پروگرام پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 55,000 بچوں کو اسکالرشپ مل چکا ہے جناب اسپیکر، اور اسی طرح ہم نے اگلے سال بھی اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں۔ پھر پہلی دفعہ اے آئی لیبس، یہ باتیں ہم نے خوابوں میں سنی تھیں یا باہر دنیا میں دیکھی تھی، لیکن آج الحمدللہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پنجاب کے اندر آئی ٹی لیبس، اے آئی لیبس اور اے آئی کے اوپر اسکل ڈیولپمنٹ بچوں کی شروع ہو چکی ہے، جو کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بچوں کو ساؤتھ پنجاب میں سٹنٹنگ اور نیوٹریشن سے قابو پانے کے لیے کلاس رومز کے اندر دودھ اور میل پروگرام کے اندر دودھ مل رہا ہے جناب اسپیکر، اور اس سال ہم نے اس کو 9 ڈسٹرکٹس میں ساؤتھ پنجاب کی، سینٹر اور نارتھ کے اندر جہاں سٹنٹنگ کے معاملات بہت سیریس ہیں، ہم نے اس کے اندر اس کو انکلوڈ کیا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر ایگریکلچر پہ بڑی بات ہوتی ہے۔ 650 ارب کا قرضہ جو صرف ہم قرضہ دیتے تھے، اور اگر ہم پچھلے سال اس کو ختم نہ کرتے تو وہ 1.2 ٹریلین روپیز بلین کا قرضہ جو ہے وہ ہم پر بوجھ بن کر بیٹھا ہوتا اس وقت۔ یہ 1.2 ٹریلین آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ صرف کسان ڈائریکٹ کسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ پنجاب کی عوام اور زراعت کے شعبے کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی کچھ جو ہائی لائٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ کسان کارڈ، اس وقت تک جو چیف منسٹر کسان کارڈ ہے، ہم نے چیف وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ ایک پالیسی ریسٹرکچرنگ ہے، ان کو پتا تھا کہ کسان ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے، ان کو پتا تھا کہ اس پالیسی ریسٹرکچرنگ کی وجہ سے زراعت کا شعبہ ایک ٹرانزیشن سے گزرے گا۔ ہم نے ڈائریکٹ ہینڈ ہولڈنگ کسان کی ہے۔ آپ نے 1.5 سال کے اندر کسی سڑک کے اوپر کسی کسان کو احتجاج کرتے دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر وعدوں کی تکمیل کوئی جماعت کرنا جانتی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور جو ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ کسان کے ہاتھ میں دیا، کسان کارڈ دیا کسان کے ہاتھ میں، جس میں 0 انٹرسٹ کے اوپر 1.5 لاکھ کا قرضہ دیا، اور ابھی تک جناب اسپیکر 106 بلین روپے
کسان اپنے کارڈ سے وڈرا کرا چکا ہے جناب اسپیکر, اور اس کے ساتھ ساتھ 6 لاکھ سے زائد فارمرز اس سے مستفید ہو چکے ہیں. اور ابھی مجھے بڑا افسوس ہوا, اب شاید وہ بات کر کے اٹھ کے چلے گئے, پرانی عادتیں ان لوگوں کی کہ شور مچاؤ, جو بولنا ہے بولو, جھوٹ بولو, کہ جی وائلڈ لائف کو اور کسان کو ایک ترازو میں کر دیا. بالکل کیا جناب اسپیکر, بالکل کیا. بے زبان جو جانور ہیں ان کا کوئی والی وارث پنجاب صوبے میں نہیں تھا. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جنہوں نے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وائلڈ لائف کے اوپر نہ صرف فوکس کیا بلکہ ان کے ریسکیو سینٹرز بنائے. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے کسان کو جانور کے ساتھ برابری دی ہے, ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جناب اسپیکر. ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ, اور یہ ان کو پتہ ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے حلقوں میں بھی وہ کسان ہیں جنہوں نے 100 بلین وڈرا کیا ہے. ان لوگوں کے حلقوں میں اور کانسٹیچوئنسیز میں وہ کسان ہیں, اور اس کی سب سے بڑی مثال ابھی سیالکوٹ کا الیکشن ہے. جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ زراعت بیس کانسٹیچوئنسی ہے, وہ کسانوں پہ بیس کانسٹیچوئنسی تھی, جہاں الحمدللہ جہاں مسلم لیگ نون نے بڑی لیڈ سے فتح حاصل کی ہے. یہ وہ اعتماد ہے جو پنجاب کا کسان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر رکھتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی کسی نے ای میکنائزیشن کے میکنائزیشن اینڈ ماڈرنائزیشن آف فارم اکوپمنٹ جو کسان مشین یوز کرتا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی سپیچ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹوکے کی مشین کی بات کی تھی, جس پہ کسانوں کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں. الحمدللہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 30 ارب کی مشینری میکنائزیشن, اور جس کے اندر پہلی قسط 3500 سپر سیڈر ہم پنجاب کے کسان کو دے چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوب ویلز ہے 9 ارب کے ساتھ, وہ اس وقت اسکیم جو ہے وہ جاری ہے, اور 3,85,000 ایپلیکیشنز ہمارے پاس آ چکی ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ سولرائزیشن کی مد میں پیسہ دیں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں, چیف منسٹر گرین ٹریکٹر پروگرام, ہم نے سمجھا اس بات کو, اس پالیسی ریفارم اور ریسٹرکچرنگ کو سمجھا, تو ہم نے ہائیسٹ ویٹ گروور کو مفت ٹریکٹر دیا جناب اسپیکر. یہ دیتے نا 4.5 سال مفت ٹریکٹر کسان کو, ایک ٹریکٹر بھی بتائیں انہوں نے دیا ہو کسان کو. ہم نے مفت ٹریکٹر ویٹ گروور کو دیا. 12,000 ایکڑ سے کم کسان کو ہم نے 5,000 روپے کی سبسڈی دی اس کی کاشت کے اوپر جناب اسپیکر. پھر جو چیف منسٹر گرین ٹریکٹر پروگرام ہے, اس میں 9,500 ٹریکٹرز فرسٹ فیز میں ڈسپرس ہو چکے ہیں جناب اسپیکر, جب میں آپ سے مخاطب ہوں. اس طرح جو ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر, ہمیشہ بات ہوتی ہے پوٹوہار ریجن کی, لیکن آج تک پوٹوہار ریجن کے کسان کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ 7 بلین کے ساتھ اسپیشلائزڈ پوٹوہار ریجن کے لیے, اس کسان کے لیے پروگرام لایا جا رہا ہے, ڈائیورسیفیکیشن آف سیڈز کے لیے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, جو کہ 8,300 ایکڑ پر مشتمل پوٹوہار ریجن کا کسان پروگرام ہے. اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ آف ماڈل ایگریکلچر مال ہے کہ کسان کو در در نہ پھرنا پڑے. ان ایگریکلچر مالز کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ میکنائزڈ مشینری رینٹ کے لیے اویلیبل ہو, جو کسان کو جس وقت چاہیے. ملتان, بہاولپور, ساہیوال, سرگودا جو ہے وہ کمپلیٹ, نیئرلی کمپلیشن ہے, وہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب جلد انوگریٹ کریں گی انشاءاللہ. اور اسی طرح جو چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن کی فائنینسنگ ہے, پہلی دفعہ حکومت جو ہے وہ میکنائزڈ مشینری کی فائنینسنگ کے اوپر کسان کے لیے جا رہی ہے. ہر طرح سے کسان کا خیال رکھا جا رہا ہے, لیکن جو بیچ میں ایک بلیک مارکیٹ تھی اس کو مکمل طور پر ایلیمنیٹ کر دیا گیا اس پورے سسٹم سے. اسی طرح ریوائول آف سٹرس ان پنجاب, کسان کے لیے R&D, سیڈ ڈائیورسیفیکیشن, تاکہ جدید دنیا کی طرح جدید جو ایگریکلچر کنٹریز ہیں اور جہاں زراعت ماڈرنائز ہو چکی ہے اس کے اندر جو ان کے ساتھ منسلک کر کے کمپلیٹ سٹرس ریوائول کا پروگرام جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے. پہلی دفعہ پانی کی بات کی, بڑی اچھی بات کی جناب اسپیکر. تو کیا ہوا پانی کے ساتھ 4.5 سال؟ کون سی ایسی انویسٹمنٹ تھی جو پنجاب حکومت نے کی جو کہ کسان کے پانی کی کنزرویشن, اس کی ایفیشنسی اور اس کی جو کمپلیٹ انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر کام کرے؟ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے 30 بلین کی رقم ایگریکلچر سیکٹر میں, 10 بلین کی رقم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں,
और 20 अरब की रकम इरिगेशन के अंदर रखी है ताकि कैनाल और वाटर कोर्सेज की लाइनिंग और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए, वाटर की कंजर्वेशन को इंप्रूव किया जाए और उसके बाद इरिगेशन के मेथड्स को इंप्रूव किया जाए। ये है वो विजन जो वजीर आला पंजाब का ज़राअत के लिए, और पहली दफा जनाब स्पीकर, पहली दफा जो क्रॉप इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। आप यहाँ क्रॉप ज़ाया हो जाती थी बिकॉज मौसमी तब्दीली की वजह से, उसके असरात की वजह से इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो उसके लिए हम पहली दफ़ा CM क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो मुतारिफ कराने जा रहे हैं। इसी तरह लाइफ स्टॉक एंड डेयरी के अंदर कंप्लीट एक प्रोग्राम जो कि 5 बिलियन की रकम के साथ फुट एंड माउथ डिजीज़ की पहली दफ़ा हम जोनिफिकेशन पे जा रहे हैं। एसेट ट्रांसफ़र ऑफ रूरल विमेन, ख़वातीन के लिए जो उनको फाइनेंस के ज़रिए एम्पावर करके, और जानवर की चाहे वो खाली उनको दे ना दिए जाएं बल्कि हम अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, बछड़े, हम उनके ज़रिए मईशत को ठीक नहीं कर रहे, हम ज़राअत के शोबे को ठीक कर रहे हैं, किसान की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कर रहे हैं, उसकी मशीनरी की एम्पावरमेंट कर रहे हैं, लाइव स्टॉक के किसान की एम्पावरमेंट कर रहे हैं, और इरिगेशन के उन मेथड्स को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं जो तारीख में कभी नहीं हुआ जनाब स्पीकर। इसी तरह अभी बात की इन्होंने, वो भी मुझे लगता है वो आप वाली बात है कि इन्होंने ऐसी कर दी, जो सुथरा पंजाब है। सुथरा पंजाब जनाब स्पीकर, हम सुनते थे कि लंदन चले जाओ तो वहाँ बिन्स होते हैं, वहाँ आपका वेस्ट मैनेजमेंट अलग होती है, लोगों के घरों से बिन्स के अंदर आपका कूड़ा उठाया जाता है। आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, मिसालें दी जाती थीं। उस वक़्त भी ये मॉडल मुतारिफ कराया किसने? वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इन लोगों की कंस्टिट्यूएंसी में भी इन लोगों के घरों को खटका कर कूड़ा उठाया जा रहा है जनाब स्पीकर। पहले अदवार में लोग हुकूमतों के दरवाजे खटकाते थे। ये पहली वजीर आला है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, जो लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुंचा रही है, लोगों के घरों के दरवाजे खटका कर आज उसको रमजान पैकेज मिलता है, एक डिग्निटी के साथ और एक इज्जत के साथ, कि उनको लाइनों में ना लगना पड़े। उनको लाइनों में, इनके वक्त में तो 5 किलो चीनी के लिए लाइनों में लगना पड़ता था। खवातीन की उंगलियों पे अंगूठे लगाकर, शनाख्ती कार्ड देकर चीनी ली जाती थी। आज अल्लाह ताला का फजल है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी पंजाब का हॉलमार्क बन चुका है। वजीर आला पंजाब का जो सर्विस डिलीवरी का विजन है वो लोगों के दरवाजों तक पहुंच रहा है। और सुथरा पंजाब के अंदर उन्होंने कहा कि गांव में सफाई नहीं हो रही, गांव में सफाई नहीं हो रही, तो इनके गांव में सफाई ईद उल अज़हा पर जिन्होंने की थी, जिन्नात आ गए थे जिन्होंने सफाई की थी, कोई मौक्कल आ गए थे जिन्होंने सफाई की थी, लेकिन मौक्कल और जन्नात भाग चुके हैं जनाब स्पीकर। अब वो उनका वजूद नहीं है हुकूमतों में। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम अपनी मेहनत, अपनी खिदमत के जरिए आवाम को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। और जो गांव की, उन्होंने बड़ा अफसोस होता है क्योंकि इनको पता है ये अपनी प्राइवेट महफिलों में बैठकर वजीर आला पंजाब की तारीफें करते हैं, सुथरा पंजाब की तारीफें करते हैं, और हमें खुशी होती है, हमें खुशी होती है। और ये जो 25,000 मशीनरी, 1,30,000 वर्कर प्राइवेट सेक्टर के साथ पंजाब में बिला तफरीक, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो देहाती हो, चाहे वो सिटी का, शहरों का इलाका हो, पंजाब का कोना कोना, गली कूचा, बाजार, शहर, देहात आज साफ हो रहे हैं जनाब स्पीकर। और यही वो विजन है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि यही वो विजन है वजीर आला पंजाब का। उनको कहा गया कि इसको मॉडल करें, इसको एक सिटी में स्टार्ट करें। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ना कोई किसी सिटी का फर्क है, ना किसी देहात का फर्क है, ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का फर्क है। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपको सुथरा पंजाब की मशीनरी गली गली, कूचा कूचा, बाजार बाजार, शहर शहर नजर आ रही होती है जनाब स्पीकर। और इसी तरह ADP बुक इन्होंने शायद पढ़ी नहीं, 20 बिलियन के साथ मिसाली गांव का प्रोजेक्ट वजीर आला पंजाब लेकर आ रही है। इसी तरह पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीनियर मिनिस्टर कमेंडेबल है,
جو دیہات کی طرف آپ نے وسائل بھیجے ہیں، ہم نے ایک چھوٹی اسٹڈی کی ہے، اس پہ دیکھا ہے کہ 70 سال میں میونسپل ٹیکسز نہ ہونے کی وجہ سے villages were excluded from municipal services. This is a brave decision. Well done. اور جناب اسپیکر، یہ جو مثالی گاؤں کا پروگرام ہے، اس میں واٹر سینیٹیشن، اس میں سویج، اس میں سڑکیں، اس میں گلیاں، اس میں کلین ڈرنکنگ واٹر بھی شامل ہے، اور یہ منصوبہ بلا تفریق ساؤتھ پنجاب، سینٹر اور نارتھ میں شروع کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر۔ اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جس کا جو پائلٹ ہے وہ لاہور میں مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جو ٹارگٹ ہے کہ وہ ہم مکمل طریقے سے جو 1 لاکھ سے زائد کی آبادی کے شہر ہیں پنجاب کے اندر، اس میں کمپلیٹ اینڈ ٹو اینڈ سلوشن جو واٹر کا، سینیٹیشن کا، سویج کا، ڈرینیج کا اور کلین ڈرنکنگ واٹر کا ہے، وہ چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ اس ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر مکمل کریں گے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، میں ضرور بات کرنا چاہوں گی انوائرمنٹ کے اوپر۔ ابھی ممبر نے انوائرمنٹ پہ بات کی، اور ایک میں پوائنٹس پڑھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ انوائرمنٹ کا جو شعبہ ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ تو فیل کرنے کی عادت تو ایوان کے اس طرف ہے، جنہوں نے کوشش کی کہ ملک کو بھی جاتے جاتے ملک کو بھی ڈیفالٹ کر جائیں، فیل کر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جناب اسپیکر کہ 1.5 سال میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی لیڈرشپ میں، ان کے ویژن کے مطابق، ان کی قیادت کے مطابق، جو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج، فارسٹ اور وائلڈ لائف اور فشریز میں کام ہوا ہے، میں چیلنج کرتی ہوں میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں کہ ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی ہوا ہو۔ انہوں نے اسموگ کی بات کی جناب اسپیکر، میں وہیں سے بات شروع کرنا چاہتی ہوں کہ اسموگ کا معاملہ ہے۔ جب ہم نے بات شروع کی تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کے پاس 3 موٹر بائک تھے، 2 گاڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ٹائر پنکچر تھے۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس کے پاس کسی قسم کا کوئی ایکوپمنٹ نہیں تھا۔ پورے پنجاب کی ایئر کوالٹی کو مانیٹر کرنے کے لیے صرف 2007 سے 3 مانیٹر موجود تھے۔ اور بالکل ٹھیک کہا کہ جس بیچارے بندے کے پاس ٹوٹی ہوئی موٹر بائک ہوگی وہ کسی انڈسٹری میں جا کے رشوت ہی لے گا نا، اور کیا کرے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا 4.5 سال؟ کیا کیا؟ کوئی انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس آپ کو نظر آئی؟ کوئی ایئر کوالٹی مانیٹر آپ کو نظر آئے پچھلے 4.5 سال؟ کوئی مانیٹرنگ یونٹ یا انوائرمنٹل کمپلیکسز آپ کو نظر آئے؟ مجھے تو نظر نہیں آئے جب میں نے یہ رسپانسبلٹی سنبھالی۔ تو جو ہو گیا جناب اسپیکر وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے 1 سال میں لاہور، راولپنڈی، ڈی جی خان، بہاولپور اور سائیوال کے اندر کمپلیٹ انوائرمنٹل ڈیٹا سینٹرز، مانیٹرنگ، ایویلویشن، اکاؤنٹیبلٹی اور انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس قائم کر دیے ہیں۔ اسی طرح جناب اسپیکر، ہم نے انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس 10 زونز آف پنجاب میں بنا دی ہے، جو سیکٹورل فورس اس وقت اپنا کام کر رہی ہے جناب اسپیکر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس فورس کو 10 زون سے بڑھا کر ہم راولپنڈی، مری، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، قصور، شیخوپورہ، ملتان، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں اس سال بنانے جا رہے ہیں جناب اسپیکر۔ اور 3 مانیٹرنگ یونٹ سے، ایئر کوالٹی مانیٹرنگ یونٹ 3 تھے، آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 60 مانیٹرنگ یونٹ پورے پنجاب میں لگ چکے ہیں جناب اسپیکر۔ اور خالی ایئر کوالٹی نہیں، انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس نے انڈسٹریل ویسٹ کی ایئر کوالٹی اور واٹر کوالٹی مانیٹر کرنی شروع کر دی ہے۔ پہلی دفعہ پنجاب نے فیول کی کوالٹی ٹیسٹنگ شروع کی ہے موبائل لیبز کے ساتھ۔ اور اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو صرف 317 ٹن پلاسٹک کی مد میں 9 مہینے میں اکٹھا ہو چکا ہے جناب اسپیکر۔ جب پنجاب میں پلاسٹک بین ہوا اور 75 مائکرون کی اجازت دی گئی تو انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کر یہ پورا ایجنڈا اور ٹارگٹ بنایا گیا اور اس وقت تک وہ موجود ہیں۔ امیشن فٹنس سرٹیفکیٹ، اس بات پہ میں بات کرنے سے پہلے پنجاب کی اور بالخصوص لاہور کی عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں
کہ جب ہم نے یہ ایمیشن کنٹرول سسٹم شروع کیا تو ہمارے پاس پوائنٹس ہم نے 6 سے شروع کیا، اور جس قسم کا رسپانس، جس قسم کی سیریسنس، جس قسم کی رسپانسبلٹی لاہور کی عوام نے دکھائی ہے، ہمیں وہ سپاٹس جو ہیں وہ 75 کرنے پڑے، اور 75 کرنے کے باوجود ابھی بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں جس کو ہم ہر وقت جو سپاٹس ہیں ان کو انکریز کریں. اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 1,25,000 سے زائد گاڑیاں ایمیشن کنٹرول سرٹیفکیٹ پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ لے چکی ہیں جناب اسپیکر. اسی طرح میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بات کی، کہ اس وقت پنجاب کے اندر فیول ٹیسٹنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے پہلی دفعہ ڈیٹا پلاننگ کے لیے، ڈیٹا کلیکشن کے لیے، کیونکہ یہ جو پورا ایئر کوالٹی کا نظام ہے یہ ڈیٹا کے اوپر چلتا ہے، جس میں فورن ڈیٹا بھی ہے، جس میں لیبلنگ کنٹریز کا ڈیٹا بھی ہے، ناسا کا بھی ڈیٹا ہے، پورا ایک PDMAs کا بھی ڈیٹا ہے، لیکن کوئی بھی ایسی ریپوزیٹری یا ہب موجود نہیں تھا جہاں سارے ڈیٹے کو کلیکٹ کر لیا جائے. تو پاکستان کی اور پنجاب کی پہلی کلائمیٹ آبزرویٹری کا قیام چیف منسٹر پنجاب کرنے جا رہی ہیں، اور جتنے ہمارے کمپلیکسز ہوں گے ان سب کے اندر یہ ڈیٹا مانیٹرنگ جو ہے وہ موجود ہوگی. لائیو ڈیٹا مانیٹرنگ اور راولپنڈی میں شروع ہو چکی ہے جناب اسپیکر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پہلی دفعہ برک کنز کے اوپر ایک کمپلیٹ آپریشن ہوا. آپ کے کانسٹیچوئنسی میں مجھے اطلاع ملی کہ کوئی انفلوئنشل گروپ ہے جو نہیں بھٹا گرانے دے رہا، تو میں خود جا کے ان سے میں نے بات کی اور انہوں نے کمپلائنس دی، اور ہم نے وہ بھٹا بلا تفریق کہ کون کس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، کون کس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس دفعہ پنجاب کے بجٹ میں CNW کی ایک تھوڑی سی ٹریڈیشن بریک کر کے ہم بلاکس کی کنسٹرکشن کے طرف جا رہے ہیں، تاکہ بھٹے والوں کو بھی روزگار بلاکس کے ذریعے ملے اور بلاکس اور سیمنٹ کی کنسٹرکشن کی طرف ہم جائیں. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ، پالیسی شفٹ جو ہے وہ ہم CNW کے لیول کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. اور اسی طرح جن کو انوائرمنٹ سے، چاہے وہ ایوان کے اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا چاہے وہ ایوان کے اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر انوائرمنٹ سے، تو یہ ایک نان پارٹی ایشو ہے، یہ ایک بالکل غیر سیاسی ایشو ہے جس میں ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور میں انوائٹ کرتی ہوں کہ کوئی بھی، ہمارا لائیو پورٹل ہے، ہماری ساری کارکردگی جو ہے وہ لائیو جاتی ہے اس پورٹل کے اوپر، آپ اس کو جوائن کریں. کہیں بھی آپ کو کوئی کمی نظر آئے آپ ضرور بتائیں، اس کو انکلوڈ کر لیا جائے گا. فارسٹری، وہ کتنے درختوں کا سونامی تھا؟ بلین درختوں کا سونامی تھا، آیا اور چلا گیا، نہ کسی نے دیکھا نہ کسی کو نظر آیا. تو اس دفعہ کوئی یہ سیاسی نعرہ نہ لگا سکے، تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ٹری پلانٹیشن کو پہلی دفعہ جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم کے ساتھ میپ کیا ہے. جو درخت آج پنجاب میں پچھلے 1.5 سال میں لگ رہا ہے یا آئندہ لگے گا، یا جتنے اس وقت فارسٹ کا کور موجود ہے، اس کی تمام میپنگ مکمل ہو چکی ہے، اور یہ تمام میپنگ کو الیکٹرانکلی ڈالا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت آگ لگ جاتی ہے اور درختوں کی کوئی فورس فائر کنٹرول کی نہیں ہے، اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، ہم پائپوں کے ذریعے درختوں کی آگ بجھاتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فائر کنٹرول فورس ود انٹرنیشنل سٹینڈرڈ، جس میں آسٹریلیا کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، وہ ان کی وہیکلز، ان کی فائر کنٹرول فورس اور ان کی جو اکوپمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، تاکہ ہم آگ لگنے سے اپنے درختوں کو اور اپنے جنگلات کو بچا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایگرو فارسٹری کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں درخت لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیش کراپس کو انکلوڈ کیا جائے. تاریخ کا سب سے بڑا 2 بلین کا پروجیکٹ اس کے اندر انکلوڈڈ ہے. اسی طرح جو چھانگا مانگا ہے مین میڈ فارسٹ، اس کو مکمل طور پر ری ویمپ کر کے R&D اور ایکو ٹورزم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وائلڈ لائف میں انپریسیڈنٹڈ کام ہوا، اور بالکل ابھی کہا گیا کہ 10 بلین رکھیں، بالکل رکھیں 10 بلین. اگر چیف منسٹر صاحبہ کے پاس کوئی بھی فائنینشیل کوشن ہوتا تو ہم اس کو 20 بلین رکھتے. اور پوری دنیا میں ہم خود ٹکٹیں لیتے ہیں ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں، اور جا کے زوز دیکھتے ہیں، جا کے وائلڈ لائف ریزروز دیکھتے ہیں، جا کے وائلڈ لائف سفاریز دیکھتے ہیں. تو کیوں نہ پنجاب کے اندر، کیوں نہ پاکستان کے اندر ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے ایسی تمام فیسلٹیز پنجاب کے اندر موجود ہو کہ لوگ یہاں آ کر اپنی وائلڈ لائف دیکھیں، اپنی وائلڈ لائف کو ریسکیو ہوتا دیکھیں، اپنے زوز دیکھیں، اپنی سفاریز دیکھیں، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کمپلیٹ کنیکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے.
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چھانگا مانگا کی میں نے آپ کو بات کر دی. لال سہارنا نیشنل پارک اور سالٹ رینج کے اندر ایک مکمل تفصیلی ری ویمپنگ ہو رہی ہے. اسی طرح جو چشمہ ہے اچھالی ہے اور چھانگا مانگا میں نے آپ کو کہا کہ وہ لاسٹ ایئر کے پروجیکٹس تھے اور وہ اپنی امپلیمنٹیشن میں شروع ہو چکے ہیں. اسی طرح جناب اسپیکر بانسرا گلی کا جو پروٹیکٹڈ ایریا ہے اس کے اوپر مکمل ہو رہا ہے, شروع ہو گیا ہے کام اور اس سال مکمل ہو جائے گا. پہلی دفعہ کمیونٹیز کے ساتھ ہم گیم ریزروز تاکہ وائلڈ لائف کی کنزرویشن اور ان کی پاپولیشن کو بڑھا سکے. پاکستان کا پہلا اور پنجاب کی تاریخ کا پہلا وائلڈ لائف سینسز مکمل ہونے جا رہا ہے اور تمام جو پنجاب کی وائلڈ لائف ہے اس کو میپ کر لیا گیا ہے. بہاولپور میں ایک زو اور سفاری زو کا قیام جو ہے وہ اس سال شامل کیا گیا ہے اور تمام وائلڈ لائف کی ریہیبلیٹیشن اور ریسٹوریشن کا بھی نظام اس میں شامل ہے. فشریز یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جناب اسپیکر جن کو کھڈے لائن ڈپارٹمنٹ کہا جاتا تھا. یہاں سیکرٹریوں کو بھی سزا دینے کے لیے لگایا جاتا تھا اور یہاں جو وزراء ہوتے تھے جن کو کچھ بھی دینے کے لیے لگا دیا جاتا تھا. ہائیسٹ بجٹ ایلوکیشن ان لاسٹ ایئر ان دا ہسٹری آف پنجاب ان وائلڈ لائف فارسٹ فشریز کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی. اور کیوں دی؟ کیونکہ وہ کلائمیٹ چینج کے اثرات, اس کے کانسیکوینسز, اس کی اڈیپٹیشن اور اس کی میٹیگیشن کو بخوبی سمجھتی ہیں اور اسی ویژن کے ساتھ انہوں نے ان تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی مد میں پیسے دیے. فشریز میں ہم 10 سال سے سن رہے تھے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی پچھلے 4.5 سال 5 سال بڑی خطابت کی, بڑی فائلیں بھری, بڑا نظام. یہاں کسی نے کہا بھی کہ یہ تو ہماری گورنمنٹ نے شروع کیا تھا. آپ نے پچھلے سال اکتوبر سے پہلے پنجاب کے اندر پنجاب کا جھینگا کبھی کھایا تھا؟ نہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ 100 ایکڑ پر 110 ٹن جو شرمپ ہے اس کی پیداوار یقینی بنائی گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ مظفر گڑھ میں پائلٹ ہوا اور جناب اسپیکر اس سال ہم مکمل ویلیو چین ڈیولپ کر کے جس میں ہیچری ہے, سیڈ مل ہے, فیڈ مل ہے, ٹرانسپورٹ ہے, سٹوریج فیسلٹی ہے اور اینڈ ٹو اینڈ ویلیو چین کے ساتھ ہم مکمل کر کے فارم جو شرمپ فارم سٹیٹس ہیں ان کو ڈیولپ کر کے 5000 ایکڑ میں فیبری 2026 کو پنجاب کا سب سے بڑا جھینگا جو ہے اس کو ہارویسٹ کریں گے اور یہ مظفر گڑھ کے 3 علاقوں کے اندر ہوگا جس میں شاہ گڑھ, رکھ علی ولی اور جھلاریاں جمالیہ ہے. اس کے اندر مکمل طور پر وہاں کے کسانوں کو اکوپ کیا جائے گا کہ وہ پہلی دفعہ ایکوا کلچر میں, فشریز میں اور شرمپ فارمنگ میں اپنا روزگار کمائیں. یہ وہ انڈسٹری ہے جس کو پہلی دفعہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق انٹروڈیوس کرایا گیا ہے اور اس کے بعد ہم 40,000 ایکڑ پرائیویٹ سیکٹر کو, پرائیویٹ فارمرز کو پنجاب کی گورنمنٹ لیز کرے گی جب یہ 5,000 ایکڑ کی کمپلیٹ ہارویسٹنگ اور فارم اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ویلیو چین کے ساتھ مکمل ہو جائے گی. لاہور کی پہلی ماڈل فش مارکیٹ کا قیام اور اسی طرح زراعت ایک پرانی انڈسٹری ہے, ایک شعبہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں پہلے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہم جو فشریز ہے اور ایکوا کلچر ہے اس کے شعبے کو پنجاب کے فارمرز کے لیے, پنجاب کے لوگوں کے لیے انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں اور اس میں بھی ہم ایکوا مال اتھارٹی کا قیام اور ایکوا مالز کا قیام جو ہے تاکہ ان کو جدید اکوپمنٹ مل سکے, ان کو جدید مشینری مل سکے. اگر پرائیویٹ سیکٹر یا پرائیویٹ فارمر کوئی بھی چھوٹا بڑا میڈیم سائز فارمر جو ہے وہ فشریز میں اور ایکوا کلچر میں اپنا کام کرنا چاہتا ہے. اسی طرح جناب اسپیکر وہ ایک پرائم منسٹر تھے جو آئے تھے, وہ گلگت پہنچ گئے کہ جی ٹورزم کو بڑھانا چاہیے. تصویریں آنے لگ گئیں کہ اتنے ذخائر ہیں پاکستان کے پاس تو ٹورزم بڑھنا چاہیے. ہم نے تو ایک دیوار سیدھی ہوتے نہیں دیکھی. کہا گیا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے, عوام کے لیے کھول دیں گے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے. کیا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر ٹورزم کو فروغ ملتا ہے؟ ٹورزم کو فروغ ملتا ہے اس سے پیسے ایلوکیٹ کرنے سے. ٹورزم کو فروغ ملتا ہے ٹورزم سائٹس کی میپنگ کرنے سے.
टूरिज्म को फरोग मिलता है टूरिज्म साइट्स की कैटेगराइजेशन करने से, टूरिज्म साइट को फरोग मिलता है हेरिटेज और टूरिज्म साइट्स को डिक्लेयर करने से। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो 160 साइट्स पंजाब में टूरिज्म की मैप होकर 60 साइट्स पे काम शुरू हो गया है। टेक्सला को हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। हड़प्पा और फोर्ट मनरू पे काम शुरू हो चुका है। जी मरियम, इसको वाइंड अप कर दें प्लीज। जी, और जनाब स्पीकर एक बात मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी कि टूरिज्म डोमेस्टिक और टूरिज्म जो है वो इंटरनेशनल, उसके ऊपर कंप्लीट मैपिंग करके इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली IT बेस्ड टूरिज्म का जो फरोग है वो मुकम्मल हो गया है। आखिर में जनाब स्पीकर मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ 2 चीज़ों पे। एक है हेल्थ, जो मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इस सूबे की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सबसे दिल के करीब है और उसकी मिसाल 180 बिलियन के तारीखी बजट को एलोकेट करने से मिलती है। और हेल्थ के अंदर जनाब स्पीकर मैं ख़त्म करते हुए बात को समेटते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हेल्थ का शोबा है उसमें प्राइमरी हेल्थ एक्सेस टू हेल्थ जो है उसके अंदर मिसाली काम हुआ है। और वो क्या काम हुआ है कि 2800 BHU और RHC में से 1300 BHU और RHC मुकम्मल तौर पर एक यूनिट जदीद हस्पताल की तरह रीवैम्प होकर अपग्रेड होकर मुकम्मल हो चुके हैं। और इस साल हम जो BHU रह गए हैं उसको इसी साल इंशाल्लाह दिसंबर तक मुकम्मल करेंगे। क्लिनिक ऑन व्हील्स 911 क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल जो पहले 911 से 620 थे, 1 करोड़ से ज़ायद लोगों का इलाज कर चुके हैं और 911 गाड़ियां क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल जो है वो देहातों में और शहरों में पहुंच चुकी हैं। इसी तरह जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर जो है वो 4थी मंजिल इस वक्त जो है वो मुकम्मल होने जा रही है। कार्डियोलॉजी सेंटर सरगोदा जो है इंशाल्लाह मैडम जून में इनॉग्रेट करेंगी उसका OPD। और नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट जो है जिसके अंदर 14 हस्पताल, वो हस्पताल जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे, उनको अल्लाह ताला के फजलो करम से उनको प्राइवेट सेक्टर के साथ कायम करने का प्लान है। तमाम एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल की टर्शरी हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग मुकम्मल हो चुकी है। रेवेन्यू कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स उनको दे दिए गए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कल को ये मेरी तकरीर लगाएं और कोई तस्वीर दिखाएं कि मैं ये कहीं क्लेम नहीं कर रही कि हमने मुकम्मल तौर पर इसको ठीक कर दिया है, लेकिन हमने 1.5 साल में वो काम किया है जो मुल्क की तारीख के 77 साल में नहीं हुआ। और अगर किसी अंग्रेज के साल के बाद कोई अस्पताल बनाया गया तो वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाया अल्लाह ताला के फजल करम से। और आखिरी बात जो 2 बातों में है वो लॉ एंड ऑर्डर पे बात की। इस वक्त पंजाब का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर बन चुका है और फोर्स के साथ काम कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया था। 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 19 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मुकम्मल तौर पर मुकम्मल होने जा रहे हैं। और इस साल जनाब स्पीकर, इस साल हम तहसील लेवल के ऊपर सेफ सिटी कैमरों को और उस प्रोजेक्ट को लेकर जा रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। तो ये जनाब स्पीकर मेरी कुछ बहुत सी बजट तकरीरें चाहिए चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन को मुकम्मल तौर पर करने के लिए। बहुत सी बजट स्पीचेस चाहिए उनकी स्कीम्स को पूरी तरह बताने के लिए। जिस तरह मेहनत के साथ, नेक नियति के साथ वज़ीर आला पंजाब सूबे पंजाब की लोगों की खिदमत कर रही हैं, उनको रिलीफ दे रही हैं, एक राइट बेस्ड पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपनी हुकूमत चला रही हैं। ये अल्लाह ताला की और अवाम की, अल्लाह ताला के मोज़े हैं जो हम देख रहे हैं और अवाम की दुआएं हैं जो वज़ीर आला पंजाब को कामयाब कर रहे हैं। ये दिन रात हमें रमज़ान राशन कार्ड से भी दुआएं आती हैं, अल्लाह ताला का फजलो करम है। हमें फील्ड हॉस्पिटल से भी दुआएं झोलियां उठा उठा के लोग देते हैं। जब लोगों के घरों से कूड़ा उठाया जाता है हमें वहां से भी दुआएं और सदाएं आ रही होती हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करें। और ट्रांसपेरेंसी, अभी बात की कि डिजिटल डैशबोर्ड्स होने चाहिए, तो मैं बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन हो चुके हैं। हर मंसूबे का IT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम इस वक्त कायम है।
جو ڈیشبورڈ ہے اور پورا پنجاب ای پروکیورمنٹ اور ای ٹینڈرنگ پہ جا چکا ہے اور 60 ارب روپیہ ہم نے خالی ای ٹینڈرنگ اور ای پروکیورمنٹ کی مد میں بچایا ہے پنجاب کے صوبے کی عوام کا، اور وہ انشاءاللہ پنجاب کے صوبے کی عوام پہ خرچ ہوگا۔ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارا منشور اٹھا کے دیکھیے گا 2024 کا، جتنے منصوبے ہیں آج شروع ہو چکے ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون نے عوام سے وعدے کیے تھے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے وعدے کیے تھے پنجاب کی عوام سے اور پاکستان کی عوام سے، جو شہباز شریف صاحب نے پچھلے 1.5 سال میں معیشت کے انڈیکیٹرز کو سٹیبل کیا ہے، ایک ڈیفالٹ کرتے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا ہے۔ جی ڈی پی 6.1 تھی جب نواز شریف صاحب گئے تھے، اس کو منفی ان لوگوں نے پہنچایا تھا۔ پاکستان کی معیشت کو IMF کے حوالے ان لوگوں نے کیا تھا۔ ہم نے پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ انشاءاللہ 2015 کی طرح جب نواز شریف نے IMF پروگرام کو کنکلوڈ کیا تھا، یہ انشاءاللہ شہباز شریف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون اسی IMF کے پروگرام کو جہاں ہمارے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں کہ ہم اور ریلیف نہ دے سکے، وہ شہباز شریف صاحب انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے، اور ہم اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب کی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ جی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، تھینک یو۔ یہ میڈم پلیز آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس۔ جی میرے پاس جی شاہ صاحب، جی تو کوئی اجازت دیو میں بھی بات کروں۔ نہیں ضرور، میں I have to take one member from PMLQ شکریہ جناب۔ and I have to take Madam Nargis